وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے کر دیا، لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ تو کیا شیطان فرشتوں میں سے تھا؟ کہ اللہ نے ایسا تو نہیں کہا کہ میں نے حکم دیا تھا فرشتوں کو بھی اور ابلیس کو بھی، تو شیطان نے تو کر دیا لیکن فرشتوں نے تو کر دیا لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ اللہ پاک نے حکم صرف فرشتوں کو دیا تھا، لیکن منع کے اندر جب کہا کہ نہیں کیا سجدہ تو اس میں انکار کر دیا شیطان کا بھی۔ تو شیطان اس وقت فرشتوں کے اندر ہی رہا کرتے تھے، اس وقت دونوں شیطان اور جنات در حقیقت ایک ہی مخلوق ہے۔ جو بدماش جنات ہوتے ہیں ان کو شیاطین اور ابلیس کہہ دیا جاتا ہے، اور جو اچھے مزاج کے مسلمان ہوتے ہیں ان کو جنات کہہ دیا جاتا ہے، اور جو بدماش ہوتے ہیں ان کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جتنی بھی مخلوق تھی سب کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تاکہ حضرت آدم کا مزاج، حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت لوگوں پر ظاہر ہو جائے، ہر مخلوق پر ظاہر ہو جائے کہ نیابت کا اور اللہ رب العزت کے خلیفہ بننے کے جو اصل لائق اور حقدار ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ابا واستکبر، شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ تو تھا ہی کافر ہی، کافروں ہی میں سے تھا۔ اب یہاں عام طور پر ایک سوال یہ ہو جاتا ہے کہ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ کافر بن گیا، حالانکہ سجدہ وہ اللہ کو بھی نہیں کرنا تھا، وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم کو سجدہ کرنا تھا۔ تو محض سجدے کے انکار کی وجہ سے کوئی کیسے کافر بن جاتا ہے؟ ایسے تو مسلمان کئی نمازوں کا چھوڑ کر کے گویا انکار کر دیتا ہے، نہیں کرتا ہے سجدہ، اللہ رب العزت کو نہیں کرتا ہے، تو اسے بھی کافر ہو جانا چاہیے۔ تو یہ جو شیطان کافر ہوا ہے، جو ملعون ہوا ہے، شیطان سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا کہ اس نے انکار کر دیا سجدے تھے، بلکہ وہ کافر اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے اعتراض کیا کہ یہ اس لائق نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اور دوسری جگہوں پر آیات ہیں، شیطان نے کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، مٹی جب اوپر سے چھوڑی جاتی ہے تو نیچے کی طرف جاتی ہے، جھکتی ہے نیچے، اور آگ کو جب جلایا جاتا ہے تو اوپر اٹھتی ہے، لہذا میرا مقام اور مرتبہ بڑا ہے۔ تو اس نے سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں بنا، بلکہ وہ بغاوت کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العزت سے بحث کرنے کی وجہ سے، اور اس حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے کہ آپ نے جو یہ حکم دیا ہے یہ حکم صحیح نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ کافر بنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی خلافت کا بیان چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنایا، اور پھر فرشتوں کے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان ایک گفتگو ہوئی جس کو اللہ رب العزت نے مختصر چند آیات کے اندر بیان فرمایا۔ فرشتوں نے کہا کہ اگر خلافت ہی کا مسئلہ ہے، آپ کو اپنا خلیفہ اور نائب ہی بنانا ہے، تو ہم سے بہتر اور کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان جس میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، لیکن فرشتے جن میں شر موجود ہی نہیں ہے، خالصتاً ان میں خیر ہی خیر ہے، تو وہ اس اعتبار سے انسانوں سے بہتر تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کو جواب فرمایا کہ جو میں کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا ایک مقصد گزشتہ مجلس میں آیا تھا کہ اللہ رب العزت کو دراصل زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنا کر کے اپنا نظام قائم کروانا تھا، اپنا نظام، کہ محض اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے لوگ برائیوں کو چھوڑ کر کے اچھائیوں کو اپنائے اور اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ تو اگر فرشتوں کو خلافت کا اور نیابت کا کام سونپ دیا جاتا تو وہاں تو اللہ رب العزت کی مرضی کے علاوہ اور کوئی کام ہونے کا اندیشہ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ایک پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ رب العزت کی خلاف ورزی نہیں کرتے، تو خلافت کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی کو ایک قانون نافذ کرنا ہے کہ کوئی جانور کسی کو سینگ نہیں مارے گا، اب وہ چڑیوں کو ساری چڑیاں پیدا کرے اور چڑیوں میں کہے کہ کوئی کسی کو سینگ نہیں مارے گا، اور یہ میرا قانون ہے جو تم نافذ کرو گے، تو سینگ ویسے بھی چڑیوں میں موجود ہی نہیں ہے، تو یہ قانون کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا۔ مقصد ہی تب حاصل ہوگا جب خیر بھی ہو اور شر بھی ہو، پھر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے شر کو چھوڑ دیا جائے اور خیر کو اپنا لیا جائے۔
تو اللہ رب العزت کا جو یہ خلافت کا مقصد ہے وہ انسان ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتا تھا۔ بہرحال یہ اللہ پاک نے جواب دیے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز، اس کے نام، ہر چیز کی خاصیات، کہ اس چیز سے انسان کو کیا نفع مل سکتا ہے، کیا نقصان مل سکتا ہے، وہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام کو سکھائی اور دوسری مخلوقات کو نہیں سکھائی تھی۔ تو پھر اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ اگر تم خلافت کے، نیابت کے زیادہ حقدار ہے تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، پھر آدم سے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے ہر چیز کے نام بتائے اور ان کی کیا کیا خاصیتیں ہیں، کیا کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے، سب بتا دیے۔ بہرحال گزشتہ آیات کے اندر دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان خلافت کا اور اللہ رب العزت کی نیابت کا زیادہ حقدار ہے۔ اب یہاں سے آگے اللہ رب العزت پرٹیکلی طور پر، صاف طور پر کوئی ایسا واقعہ، ایسا عمل وجود میں لایا جائے کہ جس سے انسان کی فضیلت اور انسان کا مقام اور مرتبہ دوسری مخلوقات سے بڑا ہوا ثابت ہو جائے، ایسا واقعہ۔ اس کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ انسان کو سجدہ کرے۔ تو پہلے ان آیات کا ترجمہ سمجھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مختصر تفسیر سمجھیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، مگر ابلیس اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے منہ موڑ لیا، انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا، یا کافروں میں سے ہو گیا، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تو اور تیری گھر والی جنت میں رہو۔ اسکن الجنہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو۔ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور اس جنت میں سے کھاؤ اپنے دل کو جو اچھا لگے، جہاں سے، پوری جنت میں سے جہاں سے کھاؤ اور جو چاہے وہ کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ایک درخت کے قریب مت جانا، اس ایک درخت کے قریب مت جانا۔ یعنی پوری جنت میں سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور حوا کو یہ حکم دیا کہ پوری جنت میں سے جس چیز کو چاہو، جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو، لیکن ایک متعین درخت کر کے اللہ پاک نے فرمایا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، یہ مت کھانا، اس کے علاوہ سب کچھ کھانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر یہ درخت کھا لیا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تو تم دونوں بھی ظالموں میں سے بن جاؤ گے، ظالم بن جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس درخت کے بارے میں۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا وہاں سے جہاں پر وہ تھے، یعنی جنت سے نکلوا دیا۔ وہ درخت کھانے سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا، اور ان دونوں نے شیطان کے بہکاوے کی بنیاد پر اس درخت کو کھا لیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم زمین میں چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ انسان ہی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے دنیا میں جا کر کے، اور یا پھر ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دشمن شیطان اور انسان یہ دونوں آپس میں قیامت تک آپس میں ان کی دشمنی رہے گی، اور دشمن یہ شیطان انسان کو ہمیشہ جنت سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا، اور انسان کو چاہیے کہ وہ جنت میں جانے کی کوشش کرے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور اب زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، اب زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، جنت میں اب تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک متعین وقت تک تمہیں وہاں ٹھہرنا ہے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو یہ بھی کہہ دیا کہ جنت کی طرح نہیں ہے کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے، ایک متعین وقت تک، جب تک اللہ پاک چاہیں گے، متعین جو اللہ رب العزت نے تقدیر میں مقدر فرمایا ہے وہیں تک دنیا میں رہنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدم، بہرحال پہلے اتنا سمجھ لیں۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا آدم علیہ السلام سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، یہ اللہ پاک نے کیوں حکم فرمایا؟ تو اس کی وہی بات کہ پہلے تو دلائل کے ذریعے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے،
اب پرٹیکلی طور پر، ظاہری طور پر کوئی ایسا عمل ہو جس سے سمجھ میں آئے کہ یہ مخلوق فضیلت والی ہے، بڑی ہوئی ہے، اور دوسری مخلوق اس کے مقابلے میں کم درجے کی ہے، تو فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ سجدے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ پرٹیکلی طور پر ظاہر ہو جائے گا کہ مقام اور مرتبہ حضرت آدم کا بڑا ہوا ہے۔ اب سوال یہ کہ سجدہ تو شریعت کے اندر منع ہے، سجدہ کیا نہیں جاتا ہے، تو سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سجدہ عبادت کا ہوتا ہے جو کسی بھی شریعت میں اور اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کرنا جائز نہیں ہے، وہ سجدہ ہمیشہ کے لیے ناجائز اور حرام ہے، بلکہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر انسان کوئی جو سجدہ عبادت کا سجدہ کیا جاتا ہے، سجدہ تعبدی جس کو کہتے ہیں، یعنی جس میں عبادت کا پہلو ہو، وہ اگر کوئی سجدہ کرے تو انسان ہمیشہ کے لیے کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، یعنی کسی کو ادب دینے کے لیے سجدہ کرنا۔ تو پہلے کی شریعتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پہلے تک کی شریعتیں تھیں ان میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، یعنی آج کے شریعت کے حساب سے گویا مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، سلام کرنا یا دست بوسی کرنا، یعنی ہاتھوں کو چومنا بزرگوں وغیرہ کی، تو جو سلام کا، مصافحے کا اور معانقے کا، گلے ملنا، اس کا جو درجہ تھا وہی درجہ سجدہ تعظیمی کا اس سے پہلے تھا۔ لیکن شریعت محمدی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اس سجدے کو بھی منع کر دیا گیا۔ ایک چیز ہوتی ہے جس میں حقیقتاً کوئی گناہ ہو، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جس میں حقیقت کے اعتبار سے اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی دوسرے گناہ کا دروازہ کھول دیتی ہے، اس وجہ سے پھر اس کو بھی ناجائز قرار دے دیا جاتا ہے، اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے۔ تو سجدہ تعظیمی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا مصر میں جب وہ پہنچے جدائیگی کے بعد، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، قرآن کریم کی آیت ہے کہ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ ایسے ہی اس آیت میں بھی فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ تو سجدے کے اندر فی نفسی ہی کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں ادب کا اظہار ہوتا ہے، لیکن سجدہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے کہیں اس کو کفر کا ذریعہ نہ سمجھ لیں۔ اگر اس کو جائز قرار دے دیا جائے تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ پھر اس سجدے کو عبادت والا سجدہ سمجھ کر کے پھر کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے، اور یہ کفر اور شرک کا ذریعہ بن جائے، اس وجہ سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایسی شریعت کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ جیسے تصویر بنانا، تو تصویر بنانا یہ بھی فی نفسی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تصویر بنانا کفر اور شرک نہیں ہے، نہ اس میں کوئی گناہ کی بات ہے، لیکن پھر بھی اس کو حرام قرار دیا گیا۔ پہلی شریعتوں میں تصویر بنانا جائز تھا، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات کے اوپر تھی، تو جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بنایا کرتے تھے تصویریں، یعملونہ ما یشاء من محارب و تماثیل، کہ وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے محرابیں اور تصویریں بنایا کرتے تھے، تو یہ جائز عمل ہے۔ لیکن پھر لوگوں کا مزاج ایسا بنا کہ وہ جو بت پرستی کا دروازہ کھلا وہ اسی تصویر سے کھلا، لوگوں نے تصویر بنانی شروع کر دی، اور پھر دھیرے دھیرے نسلیں جب آگے بڑھی تھی اسی تصویر کو جو پہلے کسی قوم نے بنائی تھی انہی کی نسلوں میں آگے چل کر کے اس تصویر کو معبود بنا لیا، تو یہ تصویر کفر اور شرک تک پہنچانے والی چیز بن گئی۔ در حقیقت تصویر میں کوئی برائی نہیں ہے، اس وجہ سے تصویر کو بھی منع کر دیا گیا۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو کہا کہ تم اپنے آقاؤں کو، جو اپنے مالک ہیں، ان کو رب نہ کہو، حالانکہ رب کا جو معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، پالنے والا، تو اس کا جو مالک ہوتا ہے وہی غلام کو پالتا ہے، لیکن پھر بھی رب کہنے سے منع کیا گیا۔ ایسے ہی جو ان کے مالک تھے، آقا تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے غلاموں کو عبد نہ کہو۔ عبد کے معنی غلام بھی آتے ہیں، بندہ بھی آتے ہیں، تو وہ ان کے غلام ہوتے تھے، کہا جا سکتا تھا، لیکن عبد اور رب یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں عبادت کی بو آتی ہے،
رب معبود کے لیے بولا جاتا ہے اور عبد بندے کے لیے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے، اس کو بولا جاتا ہے۔ تو آگے چل کر کے ہو سکتا تھا کہ یہ الفاظ کفر اور شرک تک پہنچا دے، کل کو یہی غلام لوگ ان الفاظ کی بنیاد پر جا کر کے اپنے آقاؤں کو، اپنے مالکوں کو معبود نہ سمجھ لیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو حکم فرمایا کہ اپنے آقاؤں کو رب نہ کہو، دوسرے الفاظ کے ساتھ، مالک کے ساتھ یا اور کوئی الفاظ دے سکتے ہو۔ ایسے ہی آقاؤں کو کہا کہ اپنے غلاموں کو عبد نہ کہو، غلام کہہ لو، ایسے کوئی اور الفاظ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا لفظ کہ جس کی عبادت کی بو آئے، کل کو جا کر کے یہ الفاظ عبادت کا درجہ حاصل نہ کر لیں، اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو ایسی شریعت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو چونکہ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا دور لمبا ہونا تھا، بہت دراز ہونا تھا، قیامت تک ہونے والا تھا، ہر طرح کے لوگ آ سکتے تھے۔ تو اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو ہو سکتا ہے یہ سجدہ تعظیمی کا لوگوں کو کفر تک پہنچا دیتا، اس وجہ سے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا تاکہ کفر اور شرک تک لوگ نہ پہنچے۔ ایسے ہی قبرستان کا مسئلہ ہے، قبرستان میں جانا، فی نفسی قبرستان جانا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت موجود ہے کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے، تو زیارت کیا کرو۔ لیکن پھر بھی علماء کرام بہت سی مرتبہ قبرستان جانے سے منع فرماتے ہیں کہ جہاں پر شرکیہ اعمال ہوتے ہوں، جہاں منتیں مانگی جا رہی ہو، دعائیں مانگی جاتی ہوں، وہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں نہیں جانا چاہیے قبرستان، خصوصاً عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ ویسے عورتوں کو بھی احادیث کے اندر خصوصی طور پر منع کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت موجود ہے کہ قبرستان جانے والی عورتوں کے اوپر لعنت ہو، لیکن حدیث میں دونوں طرح کے، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب جایا کرو۔ تو احادیث میں دونوں طرح کی باتیں ہیں، قبرستان جانے کا بھی حکم ہے، قبرستان سے رکنے کا بھی حکم ہے۔ لیکن موجودہ دور کی جو مزارات ہیں، وہ مزارات اولاً تو اس طرح کی ہے ہی نہیں کہ جہاں دیکھ کر کے انسان کو آخرت یاد آ جائے۔ جیسے مزارات ہے تو وہاں ڈھول ڈھماکے ہو رہے ہیں، طرح طرح کی بازاریں لگی ہوئی ہے، وہ قبرستان نہیں لگتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن قبرستان کی زیارت کا حکم دیا تھا وہ عام قبرستان، جیسے عامت المسلمین کی جہاں قبرستان ہو، جہاں سناٹا ہو، خاموشی ہو، انسان کو دیکھ کر کے لگے کہ یہ کیسی بستی ہے جو خاموش بستی پڑی ہے، کئی سال تک یہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ تو ایسی قبرستان جو عام ہو وہاں جانا جائز ہے، اور ایسی بڑی بھی جہاں اور کوئی دوسری چیز، دوسری گناہ کا کوئی دروازہ نہ کھلتا ہو، مثلا عورتوں کے لیے بے پردگی نہ ہوتی ہو، کفریہ اور شرکیہ اعمال وہاں پر نہ ہوتے ہو، یعنی شریعت کے دوسرے کوئی بھی گناہ تک وہ اگر نہ پہنچانے والی ہو تو پھر وہاں جائز ہے جانا۔ لیکن عورتوں کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کہ عورتیں عام طور پر جذباتی بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر وہاں پر پہلے سے کوئی کر رہا ہے کوئی شرکی اعمال تو عورت بغیر سوچے سمجھے وہ بھی کرنا شروع کر دے گی، تو اس وجہ سے عورتوں کو خصوصی طور سے منع کیا گیا ہے۔ اور مرد بھی اگر دوسری چیزوں سے، بدعات سے، شرک سے یا بے پردگی سے، ان چیزوں سے اگر حفاظت ہوتی ہو تو پھر جا سکتا ہے۔ تو یہ قبرستان کا عام طور پر اس کو اعتراض کا ٹاپک بنا دیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک ویڈیو چل رہا تھا، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ قبرستان جانا جائز نہیں ہے، تو اس پر کچھ دوسری جماعت کے لوگ تقریر کر کے حدیث پیش کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قبرستان جانا جائز نہیں ہے۔ تو جو علماء کرام قبرستان جانے کی منع فرماتے ہیں وہ انہی جو خارجی دوسری چیزوں کی وجہ سے منع فرماتے ہیں، اور جو جانے کو جائز کہتے ہیں وہ فی نفسی کہتے ہیں کہ خود قبرستان جا کر کے آخرت کی نیت سے، موت یاد کرنے کی نیت سے جانے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ سجدہ تعظیمی ہے، لیکن اس شریعت میں سجدہ تعظیمی ممنوع ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں نماز کے اندر عام طور پر 4 طرح کی حرکتیں ہوتی ہے، قیام، رکوع، سجدہ اور بیٹھنا۔ ان میں سے 2 حالتیں تو ایسی ہے جو انسان عادت کے طور پر بھی کرتا ہے، جیسے کھڑا ہونا، یہ انسان نماز کے علاوہ اپنی عادت میں بھی کھڑا ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہے۔ ایسے ہی بیٹھنا، یہ بھی ضرورت ہے۔ لیکن رکوع کرنا اور سجدہ کرنا یہ انسان کی عادت نہیں ہے،
انسان کہیں بھی عام طور پر نہ تو رکوع کرتا ہے نہ سجدہ کرتا ہے، یہ عبادت ہی کے لیے کرتا ہے، جب کسی کی عبادت کرنی ہو تبھی رکوع اور سجدہ کرتا ہے، تو لہٰذا جس کے اندر عبادت کا پہلو پایا گیا خاص طور سے، تو پھر اس کو اس شریعت کے اندر منع کر دیا گیا ہے تاکہ کفر اور شرک کا دروازہ نہ کھولیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ یہ جو آیت ہے تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے کر دیا لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ تو کیا شیطان فرشتوں میں سے تھا؟ کہ اللہ نے ایسا تو نہیں کہا کہ میں نے حکم دیا تھا فرشتوں کو بھی اور ابلیس کو بھی، تو شیطان نے تو کر دیا لیکن فرشتوں نے تو کر دیا لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ اللہ پاک نے حکم صرف فرشتوں کو دیا تھا، لیکن منع کے اندر جب کہا کہ نہیں کیا سجدہ تو اس میں انکار کر دیا شیطان کا بھی۔ تو شیطان اس وقت فرشتوں کے اندر ہی رہا کرتے تھے، اس وقت دونوں شیطان اور جنات در حقیقت ایک ہی مخلوق ہے۔ جو بدماش جنات ہوتے ہیں ان کو شیاطین اور ابلیس کہہ دیا جاتا ہے، اور جو اچھے مزاج کے مسلمان ہوتے ہیں ان کو جنات کہہ دیا جاتا ہے، اور جو بدماش ہوتے ہیں ان کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جتنی بھی مخلوق تھی سب کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تاکہ حضرت آدم کا مزاج، حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت لوگوں پر ظاہر ہو جائے، ہر مخلوق پر ظاہر ہو جائے کہ نیابت کا اور اللہ رب العزت کے خلیفہ بننے کے جو اصل لائق اور حقدار ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ابا واستکبر، شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ تو تھا ہی کافر ہی، کافروں ہی میں سے تھا۔ اب یہاں عام طور پر ایک سوال یہ ہو جاتا ہے کہ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ کافر بن گیا، حالانکہ سجدہ وہ اللہ کو بھی نہیں کرنا تھا، وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم کو سجدہ کرنا تھا، تو محض سجدے کے انکار کی وجہ سے کوئی کیسے کافر بن جاتا ہے؟ ایسے تو مسلمان کئی نمازوں کا چھوڑ کر کے گویا انکار کر دیتا ہے، نہیں کرتا ہے سجدہ، اللہ رب العزت کو نہیں کرتا ہے، تو اسے بھی کافر ہو جانا چاہیے۔ تو یہ جو شیطان کافر ہوا ہے، جو ملعون ہوا ہے، شیطان سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا کہ اس نے انکار کر دیا سجدے تھے، بلکہ وہ کافر اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے اعتراض کیا کہ یہ اس لائق نہیں ہے، جیسے قرآن کریم میں اور دوسری جگہوں پر آیات ہیں، شیطان نے کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، مٹی جب اوپر سے چھوڑی جاتی ہے تو نیچے کی طرف جاتی ہے، جھکتی ہے نیچے، اور آگ کو جب جلایا جاتا ہے تو اوپر اٹھتی ہے، لہذا میرا مقام اور مرتبہ بڑا ہے۔ تو اس نے سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں بنا، بلکہ وہ بغاوت کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العزت سے بحث کرنے کی وجہ سے اور اس حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے کہ آپ نے جو یہ حکم دیا ہے یہ حکم صحیح نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ کافر بنا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدم، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو۔ انت وزوجک، یہ الگ الگ الفاظ ہے، اس قرآن کریم کے اس الفاظ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ سکونت کا جو ذمہ ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ مکان بنا کر عورت مرد کو دے گی یہ عورت کے ذمہ نہیں ہے، لیکن مرد بنا کر کے عورت کو دے گا یہ مرد کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا جیسے آگے آیا وَقُلَا، تم دونوں، ایسی بھی ہو سکتا تھا کہ تم دونوں جنت میں رہو، لیکن تو بھی اور تیری بیوی اور گھر والی بھی جنت میں رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر والی کو ساتھ رکھنا تیری ذمہ داری ہے۔ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے جو بھی تمہیں اچھا لگے، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو۔ پھر اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ابلیس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا کہ وہ فرشتوں کے استاذ تھے، تو پھر ان کے پاس اتنا علم تھا تو پھر بھی وہ کیسے گمراہ ہو گیا؟ علم کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ علم انسان کو گمراہ نہیں ہونے دیتا، تو پھر یہ شیطان جس کے پاس اتنا بڑا علم تھا وہ کیسے کافر بن گیا؟ تو اس کے جواب یہ کہ کبھی کبھی انسان کوئی ایسا گناہ کرتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے پھر وہ حق کو تسلیم نہیں کر پاتا ہے، چاہے اس کے پاس علم ہوتا ہے، تو اس کا تکبر کرنا اور اللہ رب العزت کے خلاف سر اٹھانا یہ ایسا گناہ تھا کہ پھر گمراہی سے اس کو روک نہیں سکا اس کا علم۔ تو انسان کو کبھی تکبر یا اللہ رب العزت کے خلاف
اعتراض کرنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے، ورنہ انسان کو علم ہوتے ہوئے، سارے مواقع موجود ہوتے ہوئے بھی انسان کو گمراہ ہونے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا۔ وہ کون سا درخت تھا؟ اس میں کوئی مضبوط اور مستند روایت نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو بھی درخت تھا اللہ پاک نے جو منع فرمایا تھا اس سے منع فرمایا تھا، بہرحال اس سے بچنا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نہیں بچ سکے۔ اس آیت سے کچھ حضرات یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ انبیاء معصوم نہیں ہوتے ہیں۔ اگر انبیاء معصوم ہوتے، گناہوں سے معصوم ہوتے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ گناہ کیسے کر لیا؟ تو اس کا جواب یہ کہ جو انسان گناہ کرتا ہے، یا معصوم جس کو کہتے ہیں، معصوم نہ ہونا جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر کے کوئی گناہ کرے، جانتے ہوئے کہ یہ گناہ کا کام ہے پھر بھی کرے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے اس طریقے سے بہلایا، اس طریقے سے پھسلایا کہ وہ انہیں اجتہادی غلطی ہو سکتی تھی کہ انہیں یا تو یاد نہیں رہا، یا وہ شیطان کی شکل ہی نہ سمجھ پائے کہ یہ شیطان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور ہی سمجھ گئے ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو، یا اور کوئی چیز سمجھ گئے ہوں، یا یہ کہ وہ درخت ہی بھول گئے ہوں کہ یہ درخت اور کوئی ہے، دوسرا ہے۔ بہرحال اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے انبیاء سے، یعنی غور فکر کرنے میں کہ یہ کام کرنا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے، اس میں وہ اپنے اعتبار سے کوئی کام اچھا سمجھ کر کے کر سکتے ہیں، یا بھول کی وجہ سے کوئی ان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، یا خطا جس کو کہتے ہیں۔ جیسے ایک انسان روزہ توڑ دیتا ہے، تو روزہ توڑنا تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ اسے یاد ہے روزہ ہے میرا، اور اگر کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بھی اس کو پتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کھاتا ہے، تو یہ پھر گنہگار سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے جو کھا پی رہا ہے لیکن بھولے سے اس کو یاد نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، تو غلطی تو یہ بھی ہے کہ کھا پی رہا ہے اور وہ بھی کھا پی رہا ہے، لیکن یہ اس کو اپنی غلطی اور نسیان اور بھول جسے کہتے ہیں بھول کر کے کر رہا ہے، اور وہ جو پہلے والا تھا وہ جان بوجھ کر کے کر رہا ہے۔ تو معصوم نہ ہونا اس کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر کے کوئی نافرمانی کرے۔ اور انبیاء کرام سے جب کبھی اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو وہ جان بوجھ کر کے نہیں، نسیان اور بھول کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں جن میں ان کو معصیت کہا گیا کہ فَعَصَىٰ آدَمُ، آدم نے نافرمانی معصیت، عصا کے معنی معصیت، گناہ کر دیا، تو پھر بھی قرآن اس کو گناہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی غلطی بھی بڑی غلطی شمار ہوتی ہے۔ جیسے باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا نافرمان ہے، ویسے بھی وہ نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، اور ایک بیٹا بہت قریب ہے جس سے امید نہیں ہوتی کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، وہ بھی اگر چھوٹی سی چوک کر دیتا ہے تو پھر باپ ناراض ہو جاتا ہے کہ یار تجھ سے یہ امید نہیں تھی، تو نے یہ کر دیا۔ تو انبیاء کرام اللہ رب العزت کے اتنے قریب ہوتے ہیں، اتنے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی چوک بھی پھر اللہ رب العزت ان کے حق میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نافرمانی کی ہے، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ نہیں ہوتا، وہ ان کی بھول ہوتی ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر ان دونوں کو شیطان نے بہکایا، فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان دونوں کو نکلوایا، مِمَّا كَانَا فِيهِ، جہاں پر وہ تھے یعنی جنت سے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، ٹھکانہ ہے تمہارا زمین میں، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک متعین وقت تک ٹھہرنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر اللہ پاک نے اپنے رب کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو القا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کوئی بات آئی اپنے رب کی طرف سے، کلمات، باتیں آئی، فتاب علیہ، پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کی، انہ هو التواب الرحیم، تو اللہ پاک تو ہے ہی توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ بہرحال دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، دعا کی، معافی مانگی، اللہ رب العزت نے معافی کو قبول فرمایا، اور فرشتے کے ذریعے اعلان دیا کہ اب جتنا آپ کا دنیا میں ٹھہرنا مقدر ہے وہاں تک تو آپ کو ٹھہرنا پڑے گا، اس کے بعد واپس جنت آپ کا ٹھکانہ ہے۔ اور یہی سارے احکام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد
جو آخری انسان تک ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ متعین وقت تک ٹھہرنا ہے اور پھر آخر جنت کی طرف جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب۔